الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام، وہ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گئے۔ صفحے اول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا لکھا، بہت ہی اچھا لکھا، تھوڑا لکھا انہوں نے۔ سید سلیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ آپ عرب کے حالات کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ حضور کی آمد سے پہلے انسان سے جڑے ہوئے جو اس کے محبوب ترین رشتے تھے، ان کے ساتھ ان لوگوں کے رویے کیسے تھے، اور میرے نبی نے آ کر کے انہیں رشتوں کی قدریں سکھائیں۔ والدین کے ساتھ کیا سلوک تھا اسلام سے پہلے؟ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ اس سماج کے پڑھے لکھے بیٹے سے سوال ہوا کہ اس کا قصور کیا ہے، تو اس نے کہا میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اور اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو سوال کیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ بڑی بے ڈھنگی سی بات کہہ گیا۔ اس نے کہا کہ میری قبر کے کتبے پر لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، شادی نہیں کی تھی، بیوی بچے نہیں تھے، تو یہ والد کے ساتھ سلوک تھا اسلام سے پہلے۔ اور آپ دیکھیے گا ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ماں ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی، 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا اور پھر آپس میں وہ تقسیم کر لیے گئے۔ یہ رویے اسلام سے پہلے تھے، اور میرے نبی نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اچھا جی، میں جو آپ سے کہنے لگا ہوں کہ میرے نبی نے آ کر کے والدین کی قدریں سکھائیں، اور معذرت سے کہوں گا وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم پھر اندھیروں میں چلے گئے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ویڈیو دیکھی جس میں ایک نالائق بیٹا، نعرہ تکبیر، وہ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے پاؤں سے جوتا اتارتا ہے اور اس پہ تھونکتا ہے، اور پھر اپنے بوڑھے باپ کے منہ پہ مارتا ہے۔ اس کو ٹھڈے بھی مارے، اس کو گالی بھی دی، اس کو دھکے بھی دیے۔ اس بوڑھے باپ کو جس نے 40 سال پردیس کے دھکے دیار غیر میں اس اولاد کے لیے کھائے، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو گیا کہ یہ کل کو اسائی پیری بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ تو جب سہارے کی ضرورت تھی تو وہی نالائق دھکے دینے لگے، وہی نالائق جو ہے وہ گالیاں دینے لگے۔ تو آج والدین اولاد کے رویوں سے سخت دکھی اور نالہ ہیں۔ کبھی زمانہ تھا، ہم اپنے ماضی میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو وہ اچھا لگتا تھا کہ کبھی والدین کسی بات پہ ناراض ہو جاتے تھے
تو یقین جانے حلق سے نوالا نیچے نہیں جاتا تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اتنی دیر تک چین نہیں آتا تھا جتنی دیر تک بوڑھے والدین سے معذرت نہیں کر لیتے تھے، منا نہیں لیتے تھے۔ لیکن آج ظالم اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور آج والدین ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہوگی تو کہیں بچہ بیٹا منہ پہ تھپڑ نہ مار دے۔ تو یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں۔ تو اگر یاد رکھیے گا ماں باپ ہمارے رویوں کی وجہ سے دنیا سے دکھی گئے نا، تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کو عزت دی، ماں باپ کی قدر کی، ان کی قدریں بحال ہے۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور فرماتے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا ویسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا اور حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو، اور جب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، اور اختیار دیا جائے گا اویس جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا اپنے ساتھ جنت میں لے جانا۔ ہزاروں کا نہیں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ یہ خدمت کا صلہ ہے بھائی، نام آج بھی زندہ ہے، تذکرے آج بھی باقی ہیں۔ سنیے گا، آپ نے ایک بار نہیں ہزار بار یہ واقعہ علماء سے سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دن عرض کیا یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی۔ ایک عام شخص کا نام لیا گیا، فرماتے میرا جی چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون سا ایسا عمل جس نے اس کو جنت میں میری ہمسائیگی دی۔ آپ اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا جو رویے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیا رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے سامنے۔ یہ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے یار، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ ہم تو لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں، معذرت سے کہوں گا، دنیا سے چلے گئے تو باقاعدہ ہم کال کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا پھل میری اماں میرے ابے کے ختم میں آنا چاہیے، آدھی مسجد پھلوں سے بھر دیتے ہیں۔ میرا کہنا کیا زندگی میں کھلایا؟ شاپر چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے، آج مرنے کے بعد آدھی مسجد بھر دی۔ زندگی میں کھلاؤ نا یار، قبرستان جاتے الٹے قدم جوتے اتار کے جاتے، یہ ادب زندگی میں کیا؟ گالیاں دی، برادری میں پرے، پنچایت میں ان بڑوں کو ہم نے ذلیل کیا۔ اور اگر یہ دکھی ہماری وجہ سے دنیا سے گئے تو کیا زندگی ہمیں راستہ دے گی؟ کیا داور محشر جو قیامت کا منصف ہے وہ ہمیں معاف کرے گا؟ نہیں معافی ملے گی بھائی، زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی ہمارے لیے اگر یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے دنیا سے دکھی چلے گئے۔ بہت بڑی دولت ہے بھائی، اس دولت کی زندگی میں قدر کرو۔ میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں، مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے صبح سے شام تک محنت مزدوری، رات تھکے ہارے آتے ہیں، نیند چاہیے، کھانا لینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے۔ تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ یار کیا 24 گھنٹوں میں سے ہم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ یار پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی پھول لے آئے، کبھی کپڑے لے آئے، کبھی باہر گھمانے پھرانے لے گئے، یار کبھی ابا جی کو کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے گئے، کبھی والد سے پوچھا کرو ابا جی کو پرانا یار، پرانے دوستوں کی باتیں سنا کرو، کہانیاں سنا کرو۔ ہاں سنائیں گے، بچھڑوں کی یاد تو تڑپاتی ہے نا، ماضی کے دریچوں میں جب اپنا بچپن تلاش کریں گے، وہ اٹکیلیاں، وہ ننھی شرارتیں، وہ شوخیاں، وہ شرارتیں یاد تو آتی ہیں نا، تو کہیں لبوں پہ تبسم کا پھیل جانا اور کبھی بچھڑوں کی یاد کا تڑپانا اور وہ آنسو رخسار پہ آ کے تھم جانا، اور سعادت مند بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو اپنے پرانے یار سے ملانے لے جائے تو وہ بوڑھے مریں گے؟
یہ مرتے پتہ ہے کب ہیں؟ جب ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے. معذرت سے کہوں گا اولاد کو یہ دھوکہ لگتا ہے بڑھاپے میں، جب ہم کمانے کے قابل ہوتے ہیں نا، پر پرزے ہم نکالتے ہیں، تو والدین جب کمانے کے قابل نہیں رہتے، گھر میں لگ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت اولاد سمجھتی ہے کہ ہمارے کندھوں پہ صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو 10 دن بعد یا 1 ماہ بعد کچھ خرچ دینا ہے. کیا یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے ہیں؟ اور دوسری بات، کیا انہوں نے کبھی زندگی میں پیسہ دیکھا نہیں؟ او بھائی بڑا کمایا ہوتا ہے یار، اور کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. میرا کہنا ہے بھائی پیسے سنبھال کے رکھو، آپ کے کسی کام آئیں گے، آپ کے اولاد کے کام آئیں گے. نہیں چاہیے آپ کے پیسے یار. ہم سمجھے جس طرح ہمارے ساتھ دوسرے مفاد کے رشتے جڑے ہیں، یہ بھی مفاد پرست ہے. آپ دیار غیر میں ہو، کوئی آپ سے گھڑی مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے موبائل مانگ رہا ہے، کوئی کچھ فرمائش کرتا ہے. یہ بوڑھے جب کال کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ پتر دل اداس ہو گیا ہے، چکر نہیں لا جاندہ. نہیں پیسے چاہیے بھائی، انہیں وقت دیا کرو. یہ مرتے اس وقت ہے جب ہم ٹائم نہیں دیتے. ان کی خدمت عاشقوں کی طرح کیا کرو یار، گپ شپ لگایا کرو، ان سے مشورہ بھی کیا کرو. پڑھے لکھے آپ ہو سکتے ہیں لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں یار. زندگی کے گر سریقے یہ بوڑھے آپ کو سکھائیں گے. ان کے تجربات سے کچھ سیکھا بھی کرو یار. ہم نے سمجھا یہ جاہل اور گنوار دیہاتی، ان لوگوں کو کیا پتا. بھائی جان ان کے قدموں میں رہو گے تو زندگی کے راستے ملیں گے. لیکن ہمارا ان کے ساتھ معذرت سے کہوں گا بڑھاپے میں رابطہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی سرے راہ ابا جی اماں جی مل جائیں تو دور سے سلام کر کے ہم گزر جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم شادی کے فوراً بعد سیپریٹ ہو جائیں. کوئی حرج نہیں، ہو جانا چاہیے. لیکن ماں باپ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو خواب دیکھتے ہیں میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے وہ پوتے پوتیاں ہوں گی، میں ان کے ساتھ. ظاہر ہے پھر دادے کی محبتیں زیادہ جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے پوتوں کے ساتھ ہوتی ہیں. بچے تو مصروف ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا دل بہل جاتا ہے. مشکل ان کے لیے ضرور ہوتا ہے بیٹوں کو الگ الگ کرنا، لیکن ٹھیک ہے، یہ بھی عورت کا حق ہے، اگر وہ مانگتی ہے الگ گھر تو اس کو دو، لیکن افہام و تفہیم سے. بھائی جان برادری میں بٹھا کے ان بوڑھوں کو ذلیل نہ کرو. ہم جس طرح ہمارے معاشرے میں بالخصوص یہاں جس طرح ہم لوگ الگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک الگ سا طوفان ہوتا ہے، وہ الگ سی ایک طوفان بدتمیزی ہوتی ہے جس میں ہمارے بوڑھوں کی ساری زندگی کی وہ کمائی جو انہوں نے عزت کمائی ہوتی ہے، اور وہ عزت اولاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور وہ جس طرح برادری میں ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان بوڑھوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، تو یہ بری بات ہے. ان کا دل نہیں چاہتا کہ میرے بچے مجھ سے کوئی دور جائیں. لیکن اگر آپ نے الگ زندگی گزارنی بھی ہے تو ہمارا کہنا یار ان بوڑھوں کو قائل کر لو اور ان کے پاس آیا جایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے اداس ہوا کرو. لیکن ہمارا رابطہ والدین سے کتنا، میں نے عرض کیا، صرف سرے راہ. کبھی گزرتے مل گئے تو سلام کر لیا بس. 6 ماہ یقین جانو ایک گھر میں رہ کے ملاقات نہیں ہوتی. یہ کتنی تلخ کہانی ہے یار. ماں باپ کتنا مرتے ہوں گے کہ اس اولاد کے لیے میں نے اتنے دکھ سہے، اس اولاد کے لیے میں نے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیے، اس اولاد کے لیے میں نے پردیس کے دھکے کھائے. پردیسیوں کی سب سے بڑی قربانی دیش چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا. اتنا یہ فطری محبت ہے نا. تو خیر میں نے عرض کیا ہم ایک ہی وطن میں رہ کے ایک ہی گھر میں رہ کے 6 ماہ ملاقات نہیں کرتے. میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا اس کی والدہ کا ختم پاک تھا اور میں بھی وہاں حاضر ہوا. تو میں نے وہاں ایک بات سنائی. میرے ایک ملنے والے ہیں، فاہد سیالکوٹ سے ہیں. وہ کہتے ہیں والدہ کو میں دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا. دکاندار نے 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. میں نے والدہ سے پوچھا اماں جی کون سا پسند ہے؟ مجھے کہتی پتر سارے سونے نے. تو کہتے ہیں میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو. والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں تو پھر ساری لے کے جائیں گے. اچھا یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، ورنہ اولاد گن گن کے دیتی ہے، اور جو ہم دیتے ہیں نا پھر اس کا حساب بھی لیتے ہیں. اسی یعنی ابا جی تواڈے کہڑے خرچے نے، اماں جی تواڈے کہڑے خرچے نے. تو خیر یہ بات مجھے اچھی لگی، میں نے وہاں بیان کر دی. تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، لیکن جو اس نے بات کی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی تے آ جا. اچھا حکمن کہا ہے. اچھا اگر حکمن بھی کہا ہے تو کیا اسلام آباد سے آنا ہے، لاہور سے آنا ہے، مظفر گڑھ سے آنا ہے؟ یہ ہمارے دوست مظفر گڑھ سے ہیں. تو اگر لمبا ہی سفر کرنا، ملتان سے بھی آگے مظفر گڑھ، وہاں سے آنا ہے، کراچی سے آنا ہے. او بھائی نہیں، دیار غیر ہزاروں میل دور. بیٹا رزق حلال کی تلاش میں گیا ہے. ماں نے حکمن نہیں کہا، ماں نے لاڈج کیا کہ پتر کھانا ہی تے آ جا. وہ کہتا ہے یہاں چوٹ لگی. میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ اور وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا.
محبت یار کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والیاں زندگی گزاریں تو صاحب کل کو ہم نے بھی تو بوڑھے ہونا نا یار۔ مکافات عمل ہے، آج جیسا سلوک کرو گے نا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، آنے والے کل میں تیار ضرور رہیے گا۔ برآمدے تک لے آئے نا والد کو تو تیار رہیے گا، یہ اولاد اٹھا کے باہر گلی میں آپ کو پھینکے گی، تو ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آتے، گالی دو گے، ٹھڈے مارو گے، تھپڑ مارو گے تو اس کا حساب آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے، دنیا میں بھی دے کے جائیں گے۔ اور آپ کے سامنے کئی ایسی مثالیں ہوں گی، اور آپ نے یہ کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو ذلیل کیا، اور جب وہ دنیا سے گیا عزت کی زندگی گزار کے نہیں گیا بلکہ ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار کے گیا۔ تو میرے نبی نے آ کر کے ماں باپ کی اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ادب کر کے بھی بتایا۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں یاد آ گئی۔ یہ مکی دور نہیں دوست، مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا ماضی ذرا پلٹ کے دیکھ لیں، ہم کل تک کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا، اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ ہمیں تو یاد آتا ہے وہ لسی میں نمک مرچ اور پھر روٹی بھگو کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے کہا تھا بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے۔ اجڑے ویران دسترخوان یاد نہیں آتے؟ یار آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں، تو انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ یار کبھی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آئیں، غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں۔ غریب تو اس کو بند ہی کر دیں یار، اس کو پلیز۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ غریب خوددار ہوتے ہیں یار۔ اوہو، وہ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتا ہے، وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا ہے۔ خیر لیکن جو ہم نے دیکھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے قدریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں تھوڑے لوگ ملے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ معذرت سے کہوں گا اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ہم مشورہ دیتے ہیں جب اوپر جاؤ نا تو جو نیچے لوگ آپ کو ملتے ہیں نا، وہ آپ کا چچا، وہ آپ کا بھائی، وہ آپ کا بھانجا، وہ آپ کا بھتیجا، وہ آپ کا رشتہ دار، وہ آپ کا ہمسایہ، ان کے ساتھ رابطے میں ضرور رہیے گا۔ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا پڑتا ہے، اور جب نیچے آؤ گے تو ان لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اگر رابطہ اچھا نہ ہوا تو تنہا رہ جاؤ گے، زندگی عذاب لگنا شروع ہو جائے گی۔ اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن میرے بھائی اوپر سے نیچے آنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کبھی زمانہ تھا یہ پہچانتی نہیں تھے، آج پوری دنیا میں شہرت۔ انسان آرزو کرتا کاش ماں باپ ہوتے۔ یار کبھی زمانہ تھا پاس سائیکل نہیں تھی، آج جہازوں کے سفر ہے۔ انسان آرزو کرتا کاش ماں باپ ہوتے، یہ انسانی فطرت۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یہ خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ زندگی اپنوں کے بغیر بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست، یہ انسانی فطرت ہے۔ وہ آرزو کرتے کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ میرے نبی کی والدہ کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک گئی، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئیں کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ دو ایک باتیں ہوئیں، پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا۔ پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا،
لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے گزارش کی آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، میں نے کہا وہ بچھڑتے ہیں، چلو آؤ ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ ہم بچھڑے، ہم نے پلٹ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا، اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی۔ مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی جب حضور کو پہاڑ سے لے کے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ یار آج مصلی پہ کھڑے ہیں، ماں یاد آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کو کلام کیا، فرمایا کاش ماں ہوتی، فرمایا نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ والدہ کو کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا ہوں۔ یہ دولت بہت بڑی دولت ہے بھائی، اس دولت کی قدر زندگی میں کرو، ایک بار دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور آپ پڑھیے گا معاشرے کو بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، بیٹی کو منحوس کہتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، ایک صحابی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے، آج بھی اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ عرض کی حضور جب میں نے اس کو دھکا دیا اس کے قد سے بڑا پانی تھا، جب وہ غوطہ کھا کے اوپر آئی میری طرف دیکھ کر کے کہتی ابا مجھے بچا لے، ابا مجھے بچا لے۔ میرے نبی اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ فرمایا مجھے دوبارہ سناؤ، جب تم نے اپنی ننھی کلی کو دھکا دیا وہ غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا اور دیکھ کے کیا کہا؟ تو وہ صحابی کہتے حضور اس نے کہا ابا مجھے بچا لے۔ یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مری، یہ بیٹی زندہ درگور ہوئی، یہ بیٹی منحوس تھی، اور میرے نبی آ کر کے بیٹی کا وقار بلند کرتے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ملنے آتی تو میرے نبی کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، جس جگہ خود بیٹھتے وہاں فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے ہیں۔ یار سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پہ فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں۔ امت کو تعلیم دی گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ رکیے گا دوست، حضور نے تو آ کے بیٹی کا وقار بلند کیا، اور آج جس معاشرے کا حصہ میں اور آپ ہیں، بہت سارے آپ کو گھر ایسے ضرور ملیں گے جہاں بیٹی یعنی سسرال کا معاشرے دیکھ لو، ایک گھر میں 2 بہویں ہیں، ایک کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں اور ایک کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہیں، عزت کس کی زیادہ ہے؟ بیٹے والوں کی۔ اور ہم نے بہت ساری ایسی عورتوں کو طلاق ہوتے دیکھی ہے اس وجہ سے کہ اس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہیں۔ مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد نہیں، کہتے 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ تو مجھے کہتی انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا۔ وہ میاں والی کا صفاق باپ بھول گیا؟ 1 سال پہلے کی کہانی ہے، 2 یا 3 دن کی وہ ننھی کلی تھی، اس ظالم باپ نے اپنے ہاتھ سے گولیوں سے اڑا دیا اس کو۔ کیوں؟ کہ وہ بیٹی تھی۔ میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا۔ میرے لیے وہ بہت بڑا دن کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی۔ ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ واپس آگے بتائی 4تھی بیٹی ہوئی، ادھر رونا پہ ہے۔ ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے دوست، تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، بیٹی دے بیٹا دے نہ دے اس کی مرضی۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے اس کے لیے دعا کر دی۔ تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی اور 1 بہن، اور ہم سب شادی شدہ ہیں اور شادی کی عمریں بھی ہیں 17 18 20 سال، اور رو کے کہتا ہے ہم سب بے اولاد ہیں، کسی ایک کے بھی ہاں اولاد نہیں۔ بھائی یہ اللہ کی مرضی یار، بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے اس کی مرضی۔ بیٹیاں ہوں تو جناب ہم تو مبارکباد بھی وصول نہیں کرتے، بیٹا ہو تو پورے گاؤں میں چرچے نہیں ہوتے، باواں بن گئی ہیں جناب کی کچھ نہیں کہا جاتا، سہارا آ گیا جناب۔ ہم نے جو دیکھا ہے بھائی، جو استقبال بیٹی کرتی ہے نا گھر میں باپ کا، وہ بیٹے بھی نہیں کرتے۔ تو اتنی نفرت کیوں بیٹیوں سے یار؟ ان کے آنے کی خوشی کیوں نہ ہوئی یار؟ 3 سے 4 ہوئی تو کیوں گھر میں سوگ پڑ گیا، صفے ماتم کیوں بچ گئی؟
اور سنیے گا، میرے نبی نے آ کر کے بہن کا وقار بلند کیا. اور عرب معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ جو بیٹی کے ساتھ تھا. اور وہ معاشرہ متحمل نہیں تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. اور میرے نبی نے آ کے بہن کا وقار کیسے بلند کیا؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی رضائی بہن ہے، ملاقات کے لیے آئی نا، قبیلے کے کچھ لوگ چھڑانے تھے، گرفتار تھے. حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ساری تفصیل سے بات ہوئی کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہے، چھڑانے آئی ہوں. فرمایا اس کام کے لیے آئی ہو؟ عرض کی جی بھائی جان. فرمایا بہن اس کام کے لیے زحمت کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ پیغام بھیجتی میں سارے چھوڑ دیتا. اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے، صحابہ کو جمع کر لیا. فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج نہیں کی. عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے؟ فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں بھائیوں کے پاس آئیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے. اور بہنوں کی جھولیاں بھر کے بھیجنا یہ محمد عربی کی سنت ہے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. بہنوں کی خدمت. سنیے گا بھائی، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا آنا جانا ہے. 15 دن بعد اداس ہوتے ہیں، چلے گئے تو بھائی جان 6 ماہ نہیں ہمارے گھروں میں آتی. ہاں اداس ہی نہیں ہوتے یار، یاد ہی نہیں آتی. یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی. ہمارے بوڑھے والدین کی کچھ رسومات بڑی اچھی تھی، یہ بعد میں بیٹوں کا بھی حق تھا کہ اس کو باقی رکھتے. میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں اور آپ بھی دیہات کے ہو. اب تو گرمیاں دامن سمیٹ چکی، اب سردیاں شروع ہو گئی نا، اس کا آغاز ہو گیا. تو آپ دیکھتے جب سردیاں آتی تو ہمارے بوڑھے والدین اپنی بیٹیوں کے لیے دال پنیاں بنا کے لے جاتے تھے. والدین چلے گئے تو کیا یہ وہ رسم جو والدین کی طرف سے تھی یہ بھائیوں نے، بھائی بھی تو باپ کی جگہ پہ تھا نا، اس نے ادا کی. انہوں نے تو شکر ادا کیا تھا جان چھٹی ہے. یہ سوال ہے میرا، کیا ہم نے بوڑھے ماں باپ کے بعد اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے پیش نظر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جہاں ہم نے بہن کی شادی کی وہ لوگ کروڑ پتی ہیں اور میں شاید کہ غربت کی لکیر پہ ہوں، یہ 500,000 اس کی حیثیت کیا ہے؟ بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہم رک جاتے ہیں. لیکن آپ کو کیا خبر یار، یہ جو 500,000 اپنے بہنوں کو دے کے بیچتے ہو نا، سسرال میں جا کے اپنے شوہر کو، اپنی ساس کو، اپنی سہیلیاں کو بتاتی بھی، اے میرے بڑے بھرا نے دیتے نے، اے میرے چھوٹے ویر نے دیتے نے. ان 500,000 میں طاقت بڑی ہے یار، ان کی خدمت کیا کرو، ان کے پاس بھی جایا کرو، انہیں پاس بلایا بھی کرو، پاس بلا کے بھی خدمت کیا کرو، جا کے بھی خدمت کیا کرو یار، ان کے بچوں بھی خرچ کیا کرو. لیکن کہاں رابطے رہے یار. مجھے ایک صاحب نے کال کی، مولوی صاحب بہن تحفہ دیتے لے لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں بھائی. اچھا یہ تو اکثر لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. آج تک کسی بہن کا فون نہیں آیا کہ بھائی تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. اور تحفہ کون سا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، کتاب، کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین ہے. پہلی بات بہنیں وار دیتی ہیں، بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ نہیں ہوتا، یہ بھائی ہیں جو ذبح کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور دوسری بات بہن کو ڈر بھی ہوتا ہے، اگر میں نے اپنا حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مار کہتے نو میرے جنازے سے نہیں آن دینا. کیا غلط کیا اس نے؟ حصہ کہاں ہم دیتے ہیں بابا جی، وہ تو صرف بیچاری ترلا ہی کر سکتی ہے نا. اور اگر اس نے تھوڑا سا کہہ دیا تو پھر بچوں کو بھی اور خود بھی ساری زندگی اس کے ساتھ ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں. بعض تو بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور بڑھاپے میں ظاہر ہے بچے مزدوری کرتے ہیں، شوہر غریب آدمی تھا، وہ مستری کے پیچھے دابڑے اٹھا رہے ہیں، بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، بڑھاپے میں آ کے بھائی کا ترلا کرتے ہیں، پا جی اگر ناراض نہ ہو وہ تے ہون کو تھوڑی جی مہربانی، ساری زندگی حق کھایا ہے بھائی جانو. ظاہر ہے جو اس کا حق تھا وہاں فصل ہوگی، اس فصل سے آپ نے نفع لیا. کیا آپ نے سمجھا صرف کہ ہم نے اس کو ایک جہیز کا ٹرک دے دیا یا ایک بھینس دے دی یا ایک فریج دے دی اس کا حق ادا ہو گیا؟ ایسے حق نہیں ادا ہوتے یار. جو اس کا باپ کی طرف سے وراثت میں حق ہے کیوں نہیں ہم دیتے؟ اور آج بڑھاپے میں آ کے وہ ہمارا ترلا کر رہی ہے تو آنکھیں یہاں تھی یہاں آ گئی. ہاں ایسا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا جس نے کسی کا 1 انچ بھی دبایا ہوگا، بہن کا دبایا ہوگا، بھائی کا دبایا ہوگا، ہمسائے کا دبایا ہوگا، صرف 1 انچ، اس کو حکم ہوگا کہ جہنم کے پیندے میں فلاں جگہ پہ اس کی امانت پڑی ہے، اٹھا کے لاؤ. بھائی جان سنو، جہنم تماشا نہیں ہے، یہ ڈبکی نہیں کہ راوی میں چناب میں لگے گی اور لے کر کے ہم واپس اوپر آ جائیں گے.
مسجد نبوی دھماکے کی آواز آئی. میرے نبی فرماتے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچے. دنیا کی آگ تو بے وفا ہے, یہ جلا کے چھوڑ دیتی ہے. جہنم کی آگ تارکول کی طرح, لوک کی طرح ہوگی, وہ جان بھی نہیں چھوڑے گی. 70 سال جاتے لگیں گے, یعنی تو 70 سال آتے بھی لگیں گے. وہ جب امانت اٹھا کے قریب آئے گا تو خوش ہو جائے گا, جان چھوٹ گئی, لیکن وہ پھر ہاتھ سے گرے گی, جہاں سے اٹھا کے لایا تھا وہیں جا گرے گی. اور یہ عذاب ایک بار نہیں بار بار دیا جائے گا. جس نے بہنوں کا حق کھایا ہوگا اور یہ عذاب اس کو ایک بار نہیں بار بار دیا جائے گا. یعنی حکم تو یہ ہے کہ بہنوں کی خدمت کرو, تو یہاں تو باقاعدہ ہم ایموشنل کرتے ہیں. دو ہی چیزاں نہیں, یا سانو رکھ لے یا زمین رکھ لے. وہ پھر پرا ہی رکھ لیندی ہیں, پھر پرا رہندے بھی کوئی نہیں ہے معذرت سے. تو میرے نبی نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا. اس معاشرے میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے. یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. کسی کا شوہر دنیا سے گیا, جلتی آگ کے شعلوں کے سپرد ہے, اسے شراب دی جاتی, اس کو جذبات دیے جاتے, اور اسے کہا جاتا کہ الجھ جا ان شعلوں سے اور وفا کی ریت نبھا. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ اگر ایسا نہیں کرتی اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے, اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈال دیتے, سر کے بال اتار دیتے, وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. تو میرے نبی نے آ کے بیوی کا وقار بلند کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی عطا کر دیں. آپ نے آ کے عرض کیا, حضور فرماتے بیٹا پوچھو کیا کرنی ہے؟ وہ گھر آئی تو حضور تشریف لے آئے. فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. فرمایا آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر جلد بھی مانگتی میں محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی, فرمایا اس میں سے کچھ بچا لینا. بچا لیا گیا. فرمایا کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے. میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. تو میرے نبی نے آ کر کے بیوی کو بھی عزت عطا فرمائی. اور آج اس معظم معاشرے میں بہت سارے گھر ملیں گے جہاں لوگ بیوی کو بھی پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. ایک گھر کا جھگڑا مجھے بلایا گیا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گونی دے ہل نہیں کیوں ہے. میں نے کہا چلو ماں جی جان دو, ابھی تو کسی دی بیٹی ہے. بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی جتی پوری آئی نا اطلاع کے سڑ چڑی. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی